وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإن يك صادقا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے. اسی نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا ہے. اب آسمان ہمارے سامنے ہے, زمین ہمارے سامنے ہے, اور یہ کتنی بڑی بڑی مخلوقیں ہیں. اور پھر صرف یہ نہیں بلکہ جو آسمان ہمیں نظر نہیں آ رہے اور پھر اس کے اوپر عرش, ان کا تو انسان تصور ہی نہیں کر سکتا. جیسا کہ احادیث میں وضاحت ہے کہ یہ آسمان جو ہے دوسرے آسمان کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے. اسی طرح سے دوسرا تیسرے کے مقابلے میں, تیسرا چوتھے کے مقابلے میں, حتیٰ کہ اس طرح سے 7 آسمان اور پھر یہ سب کچھ جو ہے عرش کے مقابلے میں ان کی کوئی حقیقت نہیں. بہت عرش جو ہے وہ خدا کی ساری کائنات کو محیط ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار ان بڑی بڑی چیزوں کا ذکر سناتے ہیں تاکہ انسان کو اپنی چھوٹائی کا اندازہ ہو جائے کہ میں کتنا چھوٹا ہوں اور کتنا بے حقیقت ہوں. اللہ احکم الحاکمین بھی ہے, بڑا بھی وہی ہے, اور ظاہر ہے کہ جب ہر اعتبار سے وہ بڑا ہے تو احکم الحاکمین بھی وہی ہے. اب اس کی حکومت کو ماننا, اس پر ایمان لانا, یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. ایک تو اس اعتبار سے بھی کہ اس سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں, اور اس کے اعتبار سے بھی کہ ہم اس کے محتاج ہیں. اس کے بغیر ایک آن ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. اللہ کا نام قیوم ہے. قیوم کے معنی یہ ہے کہ ہر چیز اس کے ساتھ قائم ہے. اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا بھی ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو تھام رکھا ہے اس سے کہ وہ گر جائیں, وہ اپنے مقام سے ہٹ جائیں. اللہ نے ہی ان کو روک رکھا ہے. بھلا ان ظالقا, اگر یہ اپنے مقام سے ہٹ جائیں آسمان اور زمین, تو پھر کون ہے جو ان کو روک لے, ان کو تھام؟ تو اللہ ہی کی ذات ہے جس کے سہارے ہم قائم ہیں. لیکن انسان کی یہ بدبختی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بالکل سر پہ نظر کیے ہوئے ہے, اللہ کی طرف سے وہ آنکھیں پھیرے ہوئے ہے, اور ہمیشہ وہ اپنی دنیا, اپنا پیٹ, یہ دنیا کی زندگی, اس کا خیال, اور یہ قطعاً خیال نہیں آتا کہ اللہ اتنا بڑا ہے اور سب کچھ ہمارا اس کے قبضے میں ہے, ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور قرآن مجید میں اسی لیے اللہ عز و جل نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس آدمی نے اللہ کا حکم نہ مانا اور دنیا کی زندگی کو اس نے آخرت پر ترجیح دی, اس کا ٹھکانہ جہنم. اب یہ کتنی ذات وہ بڑی ہے, اس کے اعتبار سے اس کی گرفت اور اس کی سختی, اس کا عذاب جو ہے وہ بھی بڑا ہے. کتنے بڑے حاکم کی بات نہ مانی جائے, اس کے حکم کو انسان ٹھکرا دے, اور ہم کیا حقیقت رکھتے ہیں, لیکن کس قدر افسوس ہے کہ اللہ کے احکام کو ہم ٹھکراتے ہیں. کتنی دنیا غافل ہے جنہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کے کیا احکامات ہیں, اور ہم ان کو اینٹ کے پیچھے ڈالے ہوئے ہیں. آخر جب وہ وقت آئے گا کہ خدا سامنے کھڑا کر کے ہم سے پوچھے گا کہ تم نے میرے حکموں کو کیوں نہیں مانا, تو انسان کیا جواب دے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو انسان کو مسلمان کرتا ہے.
انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان کا یہ خیال ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں گا بیکار ہی، میں اس سے پوچھوں گا نہیں جو اتنی روزی دیتا ہے، جس نے یہ زندگی دی ہے، اب دیکھو جوانی ہے، انسان کس طرح سے اپنا پھرتا، کاروبار کرتا، عیش و عشرت کرتا اور دنیا کی نعمتوں سے محظوظ ہوتا ہے، تو آخر اللہ اس سے پوچھے گا نہیں کہ اے بندے میں نے تجھے یہ سب کچھ دیا، تو نے کیا کیا؟ وہ وقت بڑا ہی سخت وقت ہوگا جب انسان خدا کے سامنے کھڑا ان چیزوں کی جواب دہی کرے گا۔ اللہ اس سے سوال کرے گا کہ تو نے میرے حکم آتے تھے تو تو نے ان کو کیوں قبول نہ کیا؟ اور میرے بھائیوں، سارے پیغمبر دنیا میں یہی بات سناتے گئے۔ پیغمبر دنیا میں آئے ہی اس عہد کو یاد کروانے کے لیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے، حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی پشت سے جتنی بھی اولاد ہونے والی تھی آخری انسان تک اللہ تعالیٰ نے سب کو باہر نکالا، بہت چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں سب کے سب آدم علیہ السلام کے سامنے موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب ظاہر ہے کہ کون انکار کر سکتا ہے؟ سب نے کہا قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ شہدنا علی انفسنا، اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا اور اس کے بعد پھر اب ہم بھول گئے، دنیا میں ہمیں بھیج دیا کہ ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا۔ اللہ نے کہا کوئی بڑی بات نہیں، انسان ہے بھول جاتا ہے۔ اللہ نے یاد کروانے کے لیے پیغمبر بھیجے، اللہ نے یاد کروانے کے لیے کتابیں بھیجی۔ اب جو آدمی اللہ سے یاد کروانے پر بھی نہ کرے، یاد نہ لائے اور ہوش میں نہ آئے، خبردار نہ ہو اور خدا کو رب نہ مانے، اب اس کے بعد اس کے پاس کوئی جواب نہیں۔ خدا پوچھے گا کہ میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ میں تیرا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے جب یہ آدمی کو پیدا کرتے ہی یہ اقرار کروا لیا اور پھر اس کی یاد دہانی میں پیغمبر بھیج دیے اور کتابیں بھیج دی، اب قیامت کے دن خدا جا کر جب یہ پوچھے گا کہ اے بندے سنا، عہد تو نے کیا، تیرا عذر ہو سکتا تھا یا اللہ میں بھول گیا، میں نے پیغمبروں کے ذریعے اس کی یاد دہانی کروائی، کتابیں تیرے پاس بھیجی، تو نے پھر یاد نہ کیا، اب بتائیے کیا عذر ہے جو آدمی کر سکتا ہے؟ یہ چیز یعنی فرق جو ہے اسلام کا یا ایمان کا، اسی سے واضح ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے غافل ہے وہ مسلمان نہیں، اور جسے یاد ہے اللہ اور وہ اپنی عملی زندگی میں اللہ کو کبھی نہیں بھولتا، کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرتا، سمجھو کہ اس کا ایمان زندہ ہے اور وہ مسلمان ہے۔ دنیا میں پیغمبر آتے رہے اور ان کی ٹکر کافروں کے ساتھ یہی رہی۔ پیغمبروں نے کافروں کو جگایا، اس دنیا کی یہ جو عیش و عشرت کی زندگی ہے اس میں تم سو نہ جاؤ، اس میں غافل نہ ہو جاؤ، اللہ کو یاد کرو۔ پیغمبروں کے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح سے پیغمبروں کے ساتھ مقابلے ہوئے، پیغمبروں نے ماریں کھائیں، بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ کون سا پیغمبر ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، ہر امت نے یہ کوشش کی کہ اپنے رسول کو پکڑ لیں، اس کو قتل کر دیں، اس کو مار دیں۔ یہ ہمیں کیوں جگا رہا ہے؟ جیسے اب باپ بچے کو جگاتا ہے کہ بیٹا اٹھ صبح کو، بچہ کب پسند کرتا ہے کہ مجھے میری پیاری نیند سے کوئی اٹھائے، لیکن جو ہمدرد ہے وہ لازمی اٹھائے گا کہ اگر یہ اٹھے گا تو اپنی تیاری کر لے گا، نہائے گا، نماز پڑھے گا، جہاں اس کو جانا ہے، اسکول جانا ہے یا اپنی ڈیوٹی پہ جانا ہے، یہ تیار ہو جائے گا۔ لیکن جگانے والا جو ہے اچھا نہیں لگتا۔ اب جب وہ جاگ جاتا ہے پھر وہ خوش ہوتا ہے کہ میں وقت پر جاگ پڑا، میں نے اپنی تیاری کر لی اور میرا باپ میرا بڑا خیر خواہ تھا جس نے مجھے جگا دیا، ورنہ اگر مجھے وہ نہ جگاتا میرے کتنے نقصانات ہوتے، کتنے میرے کام خراب ہو جاتے۔ بعد میں انسان کو احساس ہوتا ہے، لیکن اس وقت جگانے والا پیغمبر بھی لوگوں کو اچھے نہیں لگے۔ پیغمبروں نے لوگوں کو اس دنیا کی جو ایک غفلت کی نیند ہے اس سے جگایا، لیکن ہمیشہ ٹکر ہوئی۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو معلوم ہے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کافروں نے آپ کے ساتھ کتنی سختیاں کی۔ کیا چکر تھا؟ کوئی کھانے پینے کا چکر نہیں تھا، کوئی لالچ نہیں تھا، صرف ایک یہی بات تھی کہ لوگوں میں تمہارے فائدے کے لیے آیا۔ چنانچہ آپ نے اپنی قوم کو جمع کیا
اور ان سے یہ کہا کہ تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ سب نے کہا کہ نہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم مجھ پر اعتماد کرتے ہو، میں تمہیں آنے والے خطرات سے خبردار کرتا ہوں، ہوشیار کرتا ہوں، لہذا سنبھل جاؤ۔ لوگوں نے کہا ہے پاگل، یعنی اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، جو ہمیں ان اپنے سلسلوں سے ہٹا کر ایک ایسی چیز کی طرف جو کہ غیر مری ہے، نظر کوئی نہیں آتی، کوئی سلسلہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، یہ ہمیں کدھر لگا رہا ہے۔ ان کو یہ بات پسند نہ آئی، چنانچہ انہوں نے بھی حضور کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کیا۔ پھر اس کے بعد آپ پچھلے نبیوں کی طرف چلے جائیں، ابراہیم علیہ السلام کی باپ سے یہی قسم رہی، مستقل ان کی یہی جنگ رہی۔ اللہ اکبر! ابراہیم علیہ السلام کے لفظ کیا پیارے ہیں، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا، اسے کیوں بلاتا ہے جو نہ سن سکے، نہ دیکھ سکے، نہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا سکے؟ تو ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور زندہ خدا کو تو نے چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ اکبر! اس سے دیکھیے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ پکارنا اسے چاہیے جو کوئی فائدہ پہنچا سکے، پکارنا اس کو چاہیے جسے پتہ لگ جائے، جو سن سکے، جو دیکھ سکے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا اصول کتنا بنیادی اصول، یا ابت لم تعبد، تو کیوں اس کی عبادت کرتا ہے؟ ما لا يسمع ولا يبصر، جو نہ سنے اور نہ دیکھے، ولا يغني عنك شيئا، اور کوئی فائدہ تجھے نہ پہنچا سکے۔ اب ہم جو مزاروں پر جاتے ہیں، کوئی پاک پتن جا رہا ہے، کوئی سندورے جا رہا ہے، کوئی اجمیر جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، آپ وہاں چلے جائیں، بالکل یہی جملہ ابراہیم علیہ السلام والا وہاں دہرائیں، وہاں پڑھیں، تو آپ کو ایک حقیقت نظر آئے گی۔ اگرچہ وہ پتھروں کے بتوں کو سامنے کھڑا کر کے ان کو پکارتے تھے، لیکن کیا سمجھتے تھے کہ یہ فلاں بزرگ کا بت ہے، یہ فلاں پیغمبر کا بت ہے۔ ہندوؤں کے ہاں آپ بھی چلے جائیں، ان کے وہ بت جو ہیں، یہ فلاں دیوی ہے، یہ فلاں دیوتا ہے، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، ان سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ارے کیوں ایسے کو پکارتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ سن سکے، نہ دیکھ سکے، نہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکے۔ اب قبر والے کے پاس جا کر کوئی آدمی کہتا ہے میرا یہ کام کر دے، میرا یہ کام کر دے، تو ابراہیم علیہ السلام کی زبان میں، ارے تجھے یقین ہے کہ یہ سن رہا ہے، تجھے یقین ہے کہ یہ دیکھ رہا ہے، اور جو خود مر چکا ہے، گھر والوں نے اس کو مردہ سمجھ کر دفن کیا ہے، تو اس سے کہہ رہا ہے کہ میرے کام کر دے۔ ولا یغنی عنک شیئا، یہ تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا، ادھر اپنے رب کو دے۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا انتظام ہے جو وہ تھامے ہوئے ہیں، یہ سورج اور یہ چاند، یہ زمین، یہ آسمان، یہ اتنی مخلوق، اتنے جاندار اور اتنے بے جان، سب کو وہ تھامے ہوئے ہیں۔ تجھے وہ نظر نہیں آتا، تجھے وہ یاد نہیں آتا، اس کو چھوڑ کر اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جس کا اس وقت بیکار ہو جانا، جس کا اس وقت عاجز اور بالکل بے بس ہونا تجھے صاف نظر آ رہا ہے۔ اب آپ سوچئے، کبھی غور کریں، ماں کبھی برداشت کر سکتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو قبر میں جا کر دفن کر دوں؟ وہ کب تیار ہوتی ہے؟ جب دیکھتی ہے کہ اب بیٹا باہر رکھنے کے قابل نہیں۔ دیکھ لو، آخر ماں، بچہ مر جائے، ماں لوگوں کے پاس محلے میں جائے گی کہ میرا بیٹا مر گیا ہے، بھائی چل کر قبر کھود۔ اپنے بیٹے کو دفن کروانے کے لیے لوگوں کے پاس جائے گی کہ میرا بیٹا مر گیا ہے، اس کو دفن کر۔ کیوں؟ وہ جانتی ہے کہ اب یہ مر گیا ہے، اب یہ کسی کام کا نہیں رہا، نہ میں اس سے پیار کر سکتی ہوں کہ اس کو گلے لگا لوں، نہ میں اس سے کوئی اپنا کام لے سکتی ہوں، اب یہ بیچارہ بیکار ہو چکا ہے، یہ مر چکا ہے، لہذا اس کو دفن کیا جا رہا ہے۔ تو بالکل سوچئے کہ جن کو لوگوں نے دفن کیا، دفن ہی اس وقت کیا، اس لیے کیا کہ اب یہ ہمارے کسی کام سے نہیں۔ بیوی یہ نہیں رکھ سکتا، بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، اوروں سے نکاح کرتی ہے۔ اولاد کو یہ نہیں سنبھال سکتا، اولاد اس کے مرنے کے بعد آوارہ ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے، اس کی زمین، اس کی جائیداد پر گلشنیں اڑاتی ہے، کس طرح سے بربادی کرتی ہے۔ لیکن یہ مشرک جو اللہ کو نہیں پہچانتا، جو اللہ کو نہیں جانتا، یہ بیوقوف وہاں جا جا کر ٹکریں مارتا ہے اور کہتا ہے ہائے مجھے یہ دے دے، ہائے مجھے یہ، میرا یہ کام کر دے، میرا یہ کام کروا دے۔ اللہ اکبر! مولوی احمدین بیچارے فوت ہو گئے،
وہ کہا کرتے تھے کہ اے مزاروں پر جانے والوں، اگر وہ تمہیں کچھ دے سکتا ہوتا اپنی بیوی کو کبھی لوگوں کے پاس نہ بھیج، اگر وہ تمہیں کچھ دے سکتا ہوتا، تمہارا کچھ وہ سدھار سکتا ہوتا، تو اپنی بیوی کو کبھی کسی اور کے پاس نہ وہ بھیجتا کہ وہ جا کر لوگوں سے نکاح کرے، یہ کبھی بھی بات نہ ہو۔ اب جب آدمی بوڑھا بھی ہو جائے تو بیوی کو گھر سے جدا تو نہیں کر دیتا، جب تک وہ زندہ ہے، بوڑھا ہو جائے، کمزور ہو جائے، کچھ ہو جائے، اس کی بیوی اس کے گھر میں رہتی ہے، اور جب وہ مر جائے خجوانی ہو، بس بیوی عدت گزارے گی 4 مہینے 10 دن، اور اللہ اللہ خیر صلاح وہ جا کر کوئی اور خامن کر لے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کے معبود جن کو تم پکارتے ہو وہ بیچارے عاجز ہیں، وہ زندہ تھے تو مجھ سے مانگتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سوچئے کون سا پیغمبر ہے جو خدا سے نہیں مانگتا؟ کون سا پیغمبر ہے جو خدا سے نہیں مانگتا تھا؟ کون سا ولی ہے جو خدا سے نہیں مانگتا؟ رو رو کر خدا سے مانگتے تھے کہ یا اللہ تو دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ اور یہاں دیکھ لو، اللہ میرا معاف کرے، شیطان نے ہمیں کس چکر میں ڈال رکھا ہے کہ ہم جو فوت ہو چکے ہیں ان سے مانگتے ہیں، اور اگر کوئی ذرا کچھ نرمی برتے تو ان سے کہے گا تو دلا دے، یا تو ڈائریکٹ ان سے مانگیں گے کہ تم دے دو، اور اگر کوئی ذرا اس سے نرم ہوگا تو وہ کہے گا کہ نہیں چلو دے نہیں سکتے، ان کی اللہ کے ہاں بڑی رسائی ہے، اللہ ان کی بات رد نہیں کرتا، ان سے کہتے ہیں کہ تم دلا دو۔ اللہ کے پاس سے لڑکا نہیں ہو رہا، لڑکا خدا سے کہو لڑکا دے دے، ہم اس مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں، خدا سے کہو ہمارا یہ کام کر، یہ بھی شرک ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر وہ اتنے اس قابل بھی ہوتا تو گھر والے کبھی اسے یہاں مٹی میں دفن نہ کرتے۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، فرض کر لیجیے گا میں کسی کام کا نہیں رہا، لیکن لوگ میرا لحاظ تو کرتے ہیں، خود میں کچھ نہیں کر سکتا، میرا لحاظ تو کرتے ہیں کہ میں جس سے کہوں گا کچھ شرم کرے گا، میرے بچوں کا کام کر دے گا۔ مجھے گھر والے جب دفن کریں گے یہ سوچ لیں گے کہ اب یہ نہ خود کچھ کر سکتا ہے نہ کسی سے کروا سکتا۔ جب دفن کریں گے تو یہ تسلی کر کے کہ اب یہ بالکل کسی کام کا نہیں رہا، نہ خود کوئی کام کر سکتا ہے نہ کسی سے کروا سکتا ہے، حتیٰ کہ یہ بیچارہ بول نہیں سکتا۔ اور مردہ ہوتا ہی اس وقت ہے جب بولنے سے بند ہو جائے۔ کسی کا حال پوچھنے جاؤ، بھئی اس کا کیا حال ہے، بھئی کمزوری بڑی ہے، آہستہ آہستہ بولتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو بولنا بالکل بند، پھر نہیں بولتا، دیکھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، کروٹ تک نہیں لے سکتا، کوئی حرکت نہیں کر سکتا، بلکہ پتہ کیسے لگتا ہے؟ آخری حالت میں ہو ڈاکٹر کو لے آئیں، حکیم کو لے آئیں، آتے ہی وہ نبض دیکھتا ہے کہ چلو اگر کمزوری میں یہ کان نہیں ہلا سکتا، ہاتھ نہیں ہلا سکتا، بول نہیں سکتا، نبض تو دیکھو۔ وہ نبض دیکھ کر کہتے ہیں کہ ابھی کچھ جان ہے، اور جب دیکھتے ہیں کہ اب ٹھنڈا ہو گیا ہے تو کہتے ہیں کہ مر گیا۔ یعنی اتنی بھی حرکت نہیں کہ نبض چل سکے، کہہ جائے کہ وہ زبان کھلائے، بولے یا دیکھے یا کچھ اور کرے، اس کی نبض بھی بند ہو گئی ہے، بالکل مر گیا ہے یہ۔ اب جب دیکھتے ہیں کہ مر گیا ہے تو پھر اس کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں انسانوں کی ڈھٹائی کا، کہاں وہ زندہ خدا جو حی بھی ہے قیوم بھی ہے، زندہ ہے، ساری کائنات اس کے سہارے زندہ ہے، اتنا زبردست خدا، اس کو چھوڑ کر لوگوں نے کس کے پیچھے پڑ گئے؟ ان کے پیچھے کہ جن کو خدا نے پیدا کیا، زندگی بھی ختم ہو گئی، اب وہ مردہ ہو گئے، بیکار ہو گئے، اب ان میں کوئی کسی قسم کی طاقت اور طاقت باقی نہیں رہی، حتیٰ کہ ان کے گھر والوں نے ان کو مٹی میں دفن کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفن کر چکے تو حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ تم نے کیسے گوارا کیا کہ حضور پر مٹی ڈال دی، تم نے کیسے گوارا کیا کہ حضور کو مٹی میں دفن کر دیا۔ اب حضرت انس کیا کہیں، لیکن سمجھنے والا سمجھتا ہے کہ جب اللہ کے رسول کو بھی مٹی میں دفن کر دیا گیا، قبر میں دفن کر دیا گیا، بیٹی رو رہی ہے باہر، بیٹی باہر رو رہی ہے اور پوچھ رہی ہے کہ ہائے تم نے میرے ابے پر مٹی کیسے ڈال دی، لیکن سب چپ ہیں۔ ایک وہ وقت ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، کافروں کو یعنی بیت اللہ میں کافروں کو شرارت سوجی کہ بھئی اس کو ذرا تنگ کریں، کہ بھئی فلاں جگہ جو ہے انہوں نے کافروں نے یہ اونٹ مارا ہے اور اس کے بعد وہاں اس کا سارا وہ غلاظت وغیرہ پڑا ہے، اوجری بھی نہیں پڑی ہے، وہ اٹھا کر لاؤ کس طرح سے گئے، اس کو اٹھا لائے۔ حضور نماز پڑھ رہے تھے، جب سجدے میں گئے لا کر اوجری اوپر رکھ، آپ کو پریشان کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے اور گندگی اور غلاظت اس پر ڈالیں، اوجری لا کر اوپر رکھ۔ ایک وقت ایک بدبخت نے یہ دیکھا کہ آپ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، عقبہ آیا، اس نے اپنی چادر کو بٹا دیا اور رسی کی شکل بنا لی اور آپ کے گلے میں ڈال دی۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کافر بہت اکٹھے ہو گئے، آپ کو بہت پریشان کر رہے تھے، مجھ میں جرأت نہ ہوئی کہ میں آگے ہو کر مقابلہ کروں اور حضور کو بچانے کی کوشش کروں، لیکن حضرت فاطمہ آئیں، وہ گھس گئی اور کافروں کو بہت سخت کہا، ان کو ڈانٹا اور اپنے باپ کے دفاع کی کوشش کی۔ اب دیکھو نا، کافروں نے ذرا حرکت کی تو بیٹی برداشت نہ کر سکی، جا کر جہاں مرد نہیں جرأت کر سکتے تھے، عبداللہ بن مسعود جیسا پرانا صحابی وہ کہتے ہیں کہ مجھے جرأت نہ ہوئی کہ میں حضور کا دفاع کر سکوں، لیکن بیٹی حضرت فاطمہ جو ہے وہ آگے گھس گئی، انہوں نے اپنے باپ کا دفاع کیا، لیکن جب آپ فوت ہو گئے تو وہ بھی چپ رہی، لوگوں نے مٹی ڈال دی۔ اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے میرے بھائیوں، اس حقیقت کو سمجھ لو۔ آج دیکھ لیں ہم مسلمانوں میں یہ کتنا فساد برپا ہو رہا ہے۔ حضور قبر میں زندہ ہے، یعنی اندازہ تو کریں کس قدر عجیب سی بات ہے، حضور قبر میں زندہ ہے، سب کچھ سنتے ہیں، اور حتیٰ کہ بعض بات جو ہیں وہ تو یہاں تک کہ حضور کی بیویاں آ کر ملتی ہیں اور سارے کاروبار چلتے ہیں، سارے کا سارا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ حقیقت ہو، یہ صحیح ہو، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا خیال کریں گے کہ اللہ نے تو ان کو دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ وہ لوگوں کو میرا پیغام پہنچائیں، لوگوں کو گمراہی سے بچائیں، لوگوں کو راہ راست بتائیں کہ یہ راہ راست ہے، لیکن اب دنیا گمراہ ہوتی جا رہی ہے اور آپ مزے کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے آرام سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ کس قدر دنیا میں کفر ہو رہا ہے، کس قدر دنیا میں شرک ہو رہا ہے، کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لگایا ہوا پودا اجڑ رہا ہے اور اس کو ویران کیا جا رہا ہے، لیکن حضور بیٹھے آرام سے مزے سے دیکھ رہے ہیں اور بالکل کوئی حرکت نہیں ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ آپ سلام سنتے جاتے ہیں۔ کمال کے دیکھیے لوگوں کا کہ حضور زندہ ہے قبر میں، دلیل کیا ہے کہ جب جاؤ سلام سنتے ہیں۔ ہم جدے میں وہ جو ہوائی اڈے کے پاس مسجد ہے، وہاں ایک دن ہمیں ٹھہرنا پڑا، نماز پڑھنے کے لیے وہاں گئے، ایک شام کا عالم، اس نے نماز پڑھائی، وہ جو وہاں کا مستقل عالم تھا وہ کہیں باہر گیا ہوا تھا، اس سے تو میری کئی دنوں میں پہلے بھی آئے تو ملاقات تھی، کچھ بات تھی تھی، وہ بڑا ہی مشرک قسم کا، اس نے نماز پڑھائی اور درس دیا، اور درس دینے کے بعد یہی بات بیان کرے کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں، اور دلیل کیا ہے کہ وہ سلام سنتے ہیں۔ میں نے بڑا مجمع تھا وہاں، یہ افریقی کالیے بھی وہاں بہت تھے، اور یہ میں نے ان کو وہاں دیکھا، بڑے سخت اور اکھر قسم کے، یہ گمراہی ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر میں حضور سے جا کر یہ کہوں، سلام تو وہ سنتے ہیں، میں جا کر سلام کہوں وہ سلام سن لیں گے، مجھے تم یہ بتاؤ کہ اگر میں جا کر یہ کہوں کہ یا رسول اللہ آپ کی امت برباد ہو رہی ہے، شرکوں میں اور بدعتوں میں الجھی ہوئی ہے، تو حضور میری یہ فریاد سنیں گے؟ اب سوچنے لگے، اب سوچئے یہ کیا زندگی ہوئی کہ اپنا سلام تو سن لیا اور میرا رونا سنتے ہی۔ جو زندہ ہوتا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے، لیکن عقل سے کون کام لے؟ عقل سے کام لینے والا ہی بچ سکتا ہے، اور جو عقل کو چھٹی دے دے اور لوگوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے لگ جائے وہ کبھی بھی صحیح نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ نبی دنیا میں زندہ موجود ہو اور وہ سب کچھ کرتا ہو، کر سکتا ہو، تو پھر مسلمانوں کا یہ حال ہو۔
ہمارے کتنے مسائل کے جھگڑے ہیں، حضور نور تھے کہ بشر تھے؟ بریلویوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اکثریت ہے، جدھر چلے جاؤ جہاں جہالت ہوگی ان کی تعداد بہت ہوگی۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ حضور نور تھے، بشر نہیں تھے۔ اور ہم بہت تھوڑے سے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضور بشر تھے، نور نہیں تھے، اور حضور وہاں زندہ ہے۔ ہم لڑ لڑ کر مر رہے ہیں، وہ ہمیں کافر کہتے ہیں اور ہم انہیں غلط کار کہتے ہیں، لیکن حضور بیٹھے مزے سے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ جانبداری سے بتائیے، حضور اس غلط کے لیے دنیا میں آئے کہ لوگ گمراہ ہوتے چلے جائیں اور حضور بالکل نہ بولیں۔ اور یہ میرے بھائیوں، ویسے بھی انسان عقل سے سوچ سکتا ہے کہ جب آپ کو دفن کیا گیا، حضرت فاطمہ موجود، حضرت عائشہ موجود، وہ بیٹی وہ بیوی، حضرت فاطمہ بیٹی اور حضرت عائشہ بیوی، حضرت بکر صدیق موجود، وہ خسر سورا، حضرت عمر موجود، وہ بھی خسر سورا، سارے رشتے دار موجود، حضرت علی موجود، لیکن آپ کو دفن کر دیا گیا۔ ظاہر بات ہے کہ دفن کیا گیا اس وقت جب آپ فوت ہو گئے۔ زندے کو کوئی کبھی دفن کرنے دیتا ہے؟ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ حضور زندہ ہوں اور حضرت علی موجود ہوں، حضرت صدیق موجود ہوں اور پھر حضور کو دفن کر دے؟ کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ رہ گیا کہ پھر جب دفن کیا تو ظاہر بات ہے کہ فوت ہو چکے تھے، جب دفن کر دیا تو پھر کیسے پتہ لگ گیا کہ اب زندہ ہو گئے؟ جب ہم یہ امرتسر کے ضلع میں کمیر پور ایک گاؤں تھا، ہم وہاں رہا کرتے تھے، قرآن مجید نہیں حفظ کیا۔ ایک ہمارا ساتھی ایوب، اس کا نام، اس کو وہ بیمار سا ہو گیا، اور پھر اس کے بعد یعنی حکیم جو ہیں اس کے بارے میں کچھ مختلف آراء تھی۔ بعض کہنے لگے کہ یہ مر گیا ہے، بعض کہنے لگے کہ نہیں، اس پر سکتہ طاری ہے اور اس قسم کی اس پر بندش ہو گئی ہے کہ اس کی نبض بھی بند ہے۔ تو خیر کسی حکیم کو بلانے کے لیے گئے، بعد میں یہ رائے پختہ ہو گئی کہ نہیں، یہ مر گیا ہے۔ اس کو غسل دیا، اس کا جنازہ پڑا، اس کو دفن کر دیا۔ جو گئے تھے کسی حکیم کو لانے کے لیے وہ آئے، انہوں نے کہا نہیں، بالکل نہیں۔ قبر دوبارہ کھودی کہ نہیں، اس کو سکتے کی بیماری تھی، اس کو سکتے کی بیماری تھی، شاید وہ زندہ ہو۔ قبر دوبارہ کھودی، گھر والے برداشت نہ کر سکے، اس امید میں کہ شاید ہمارا بیٹا زندہ ہو، اور وہ زندہ نکلا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی ایک کہاوت کی سنی ہوئی ہے کہ اسی طرح سے ایک لڑکی نئی نئی شادی ہوئی اور وہ بیچاری سکتے کے عالم میں تھی، گھر والے سمجھے کہ وہ مر گئی۔ انہوں نے کہا اب ہم یہ زیور رکھ کر کیا کریں گے؟ زیوروں سمیت اس کو دفن کر دیا۔ کسی چور کو بھی اندازہ ہو گیا، اس کو بھی معلوم تھا کہ یوں دفن کیا گیا ہے۔ تو جو کفن چور ہیں کفن تک چرا لیں، جب انہیں یہ پتا ہو کہ ہزاروں کا سونا پڑا ہوا ہے تو وہ سب چھوڑنے لگے۔ چنانچہ کسی چور نے قبر کھودی اور قبر کھود کر اس کی لاش کو نکالا، جو زیور اتار سکتا تھا وہ اتار لیا، پاؤں کی جو پازیب ہیں یہ نہ اتار سکا، یہ اس نے نس اس کی پچھلا پٹھا جو ہے یہ چھری سے شروع کیا اور وہ زندہ ہوا۔ جب خون بہ گیا، اس کا وہ سکتا جو تھا وہ دور ہو گیا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یعنی سوچیں آپ، جب کسی کو یہ وہم بھی ہو جائے کہ میرا بیٹا، میرا باپ، ہم غلطی سے اس کو دفن کر بیٹھے ہیں، وہ اندر زندہ ہے، کوئی چھوڑتا ہے؟ کبھی نہیں چھوڑتا۔ لیکن دیکھ لو، سارا جہان یہ بریلوی سارے کہتے ہیں کہ حضور زندہ ہیں، لیکن کسی کو درد نہیں آتا کہ جا کر نکال لو۔ اگر زندہ ہے تو ان کی باہر ضرورت زیادہ ہے یا اندر ضرورت زیادہ ہے، جا کر نکال لو، لیکن کبھی نہیں۔ یہاں لڑائی کریں گے ہم سے، یہاں ہم سے لڑیں گے کہ یہ حضور زندہ ہے یا نہیں۔ ہمیں کافر کہیں گے کہ تم کہتے ہو کہ حضور مر گئے، وہ تو زندہ ہے قبر میں۔ یہ نہیں کہتے کہ جا کر وہاں درخواست دیں، یہ چلو یہ نجدی تو اب آئے ہیں، یہ بھابی مکے والے تو اب آئے ہیں، ان سے پہلے تو شریف مکہ تھا۔ شریف مکہ جو تھا اس کے قبضے میں تھا مدینہ بھی اور مکہ بھی،
اور وہ تو کچر بریلوی تھا۔ اس وقت یہ کام بڑی آسانی کے ساتھ ہو سکتا تھا، حضور کی قبر کھودی جاتی اور آپ کو نکال لیا جاتا۔ اور پھر کمال یہ ہے، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوموار کے دن آپ فوت ہوتے ہیں اور بدھ کے دن آپ کو دفن کیا جاتا ہے۔ آپ سوموار کے دن فوت ہوئے اور بدھ کے دن آپ کو رات کو دفن کیا جاتا ہے۔ اتنے دن آپ باہر رہے، کوئی حرکت محسوس نہیں ہوئی کہ آپ زندہ ہیں۔ لیکن خدا کی قدرت دیکھیں، مسلمان ایک نہیں، دو نہیں، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور قبر میں زندہ ہیں۔ میرے بھائیوں، کیوں؟ صرف اس لیے کہ شیطان نے خدا کا مقابل، خدا کا شریک بنا کے کھڑا کرنا تھا۔ اگر وہ یہ کہیں کہ حضور فوت ہو گئے تو پھر یہ جتنے مزار ہیں یہ بھی مر گئے۔ شیطان کا سارا کاروبار جو ہے وہ بالکل سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، کیا پیارا سبق سکھاتے ہیں۔ یا ابت، اے میرے ابا، لما تعبدو، اس کو کیوں پکارتے ہو، اس کی کیوں عبادت کرتے ہو، ما لا یسمعو، جو نہ سن سکے، بلا یبصرو، جو نہ دیکھ سکے، بلا یغنی عنک شیئا، نہ تجھے کو فائدہ پہنچا سکے۔ عبادت کے لائق وہ ہے، عبادت کے لائق وہ ہے جو سنتا بھی ہے، جو دیکھتا بھی ہے، جو فائدے بھی پہنچاتا ہے۔ اور جو یہ کام نہ کر سکے، نہ فائدہ پہنچا سکے، نہ سن سکے، نہ دیکھ سکے، وہ عبادت کے لائق بھی نہیں اور پکارے جانے کے لائق بھی نہیں۔ اور میرے بھائیوں، اسی لیے یہ مسئلہ چلا ہے کہ بزرگ سنتے ہیں، مردے سنتے ہیں، تاکہ یہ شرک کا سلسلہ جو ہے وہ چل سکے۔ یہ بنیاد بات کی کہ مردے سنتے ہیں، یہ عقیدہ بنیاد ہے اس بات کی کہ ان کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ جو مر گیا وہ سنتا نہیں، وہ دیکھتا نہیں، وہ کر کچھ نہیں سکتا، بس ختم، دھڑام سے سارے کے سارے سلسلے ختم، شرک کا سلسلہ چل سکتا ہی نہیں بالکل۔ لیکن دیکھ لو لوگ کتنے الجھے ہوئے ہیں، اور میں حیران ہوں، کسی سے بات کریں اب بھی یہی کہ جی وہ ہے نہیں حدیثوں میں کہ حضور نے فرمایا جو دور سے سلام پڑتا ہے وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے، اور جو میری قبر پر سلام پڑتا ہے وہ میں سن لیتا ہوں۔ اب آپ سوچئے کہ اس سے اگر آپ کی زندگی ثابت ہو جائے، اور کوئی بات نہیں سنتے ہوں گے، اگر زندہ ہوں گے تو لازم سنتے ہوں گے، اور اگر اور کوئی بات نہیں سنتے تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے کہ سلام سنتے۔ اور حالانکہ یہ بات واضح طور پر، اور پھر دلیل کے لیے اکثر لوگ سننے کے بعد یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم جو پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو تجھ پر اے نبی، تو یہ ہم سلام کیوں کہتے ہیں اگر وہ سنتے نہیں؟ تو میرے بھائیوں، یہ سلام تو صحابہ اس وقت بھی کہتے تھے جب حضور زندہ ہوتے تھے۔ آپ نماز پڑھاتے تھے، صحابہ پیچھے نماز پڑھتے تھے، اس وقت بھی صحابہ یہ پڑھتے تھے۔ اور پھر صرف صحابہ ہی نہیں پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب نماز پڑھتے تھے خود یہی پڑھتے تھے، السلام علیکہ ایھا النبی۔ کوئی آدمی یہ نہیں دکھا سکتا کہ یہ تحیہ جو ہے یہ تشہد کے علاوہ حضور کوئی اور تشہد پڑھتے تھے۔ حضور بھی یہی پڑھتے تھے، السلام علیکہ ایھا النبی، تو آپ کسے سلام کہتے تھے؟ میرے بھائیوں، یہ ایک نیریشن ہے، یہ ایک بیان ہے جو پڑھا جاتا ہے۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے اب امام قرآن مجید پڑھے نماز میں اور کہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، اس کے معنی کیا ہوئے؟ اے ایمان والو۔ اور پچھلے سارے بول پڑے ہاں جی مولوی صاحب آپ ہمیں آوازیں دیتے ہیں، کیا بات ہے؟ کوئی نہیں بول رہے، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ پڑھ رہا ہے، ہمیں بلا نہیں رہا، یہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح سے ہم تشہد میں جب پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تو ہم وہ ایک جو تعلیم ہے اس کے مطابق ہم پڑھ رہے ہیں، ورنہ ہم حضور کو بلاتے نہیں۔ اگر یہ بلانے والی بات ہوتی تو جب صحابہ حضور کے پیچھے یہ پڑھتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی، تو حضور ضرور کہتے وعلیکم السلام،
کہو بھائی کیا بات ہے؟ نہیں، بالکل یہ بات نہیں۔ تو یہ ضمن بات آ گئی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنے بھی لوگوں نے معبود بنائے سب نچلے درجے کے، حضور کا درجہ سب سے اونچا۔ جب اللہ کے رسول معبود نہیں بن سکتے اس لیے کہ وہ فوت ہونے کے بعد نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کوئی اور کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اگر حضور زندہ ہوتے تو فائدہ کیا تھا؟ دین کا فائدہ ہوتا۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں آج کل بھی، حالانکہ اب انسانیت کا بڑھاپا ہے اور انسانیت زوال پذیر ہے، پہلے عمریں بہت لمبی لمبی ہوتی تھی، ہزار سال معمولی بات ہے، اتنی لمبی لمبی عمریں ہوتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کل ابھی 63 سال کے تھے۔ آج کل بھی بعض ہمارے بوڑھے 90 سال، 95 سال، 100 سال، 110 سال کے، اب بھی بعض جو ہیں وہ فوت ہوتے ہیں اتنی عمر سے۔ لیکن حضور کل 63 سال کے تھے جب آپ فوت ہو گئے۔ کیوں؟ تو عمر زیادہ ہو گئی تھی، آپ کو ابھی بوڑھے ہو گئے تھے، نہ ابھی اتنا بڑھاپا تھا اور نہ تو عمر لمبی ہوئی تھی۔ آپ کو جو فوت کیا گیا تو کس لیے؟ قرآن مجید کی یہ سورت پڑھ کر دیکھیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اے نبی، جب اللہ کی مدد آ جائے، والفتح ہو، مکہ فتح ہو جائے، فرأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تو دیکھے کہ لوگ اسلام میں دھڑا دھڑ جماعتوں کی جماعتیں داخل ہو رہی ہیں۔ جب مکہ فتح ہو جائے اور تو دیکھ لے کہ عرب میں تیری آواز بلند ہو گئی ہے، اسلام پھیل گیا ہے، تو سمجھ کے تیری ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے، اب تو سب تیاری فسبح بحمد ربک واستغفر، تو تیاری کر، فسبح بحمد ربک واستغفر کہ میں نے کیا ہے۔ اے نبی تو فارغ ہو جا، تو تیاری کر، خدا کا ذکر کر، تیرے دن جو ہے اب تیری رخصتی کا وقت ہے، دنیا میں تو رہنے کے لیے نہیں آیا اور دنیا کو رہنے کی جگہ نہیں ہے، تو دین پہنچانے کے لیے آیا تھا۔ جب وہ مشن پورا ہو گیا اب تیرا دنیا میں رہنا یہ فتنوں کی جگہ، مصیبتوں کی جگہ، زنگ لگنے والی جگہ، اب تیرا رہنا یہاں ٹھیک نہیں، تو اپنی تیاری۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے، مکہ فتح ہو جائے، سارے عرب میں اسلام پھیل جائے، اور تم دیکھو کہ لوگ اسلام میں قبیلوں کے قبیلے، جماعتوں کی جماعتیں داخل ہو رہی ہیں، تو تم اللہ کی تسبیح کرو، اس کی حمد و ثنا کرو اور اس سے بخشش مانگو۔ صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ اس صورت میں اسلام کی فتح، اسلام کے بول بانے کا اعلان ہے۔ حضرت صدیق جب یہ صورت نازل ہوئی تو رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو بکر تو کیوں رو رہا ہے؟ یہ صورت تو خوشی کی صورت ہے، اس میں فتح مکہ کا اعلان ہو رہا ہے۔ حضرت صدیق نے کہا، تمہیں اندازہ نہیں، تم سمجھے نہیں، یہ صورت بتا رہی ہے کہ اے نبی اب تو رخصت ہونے والا۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو دین سکھایا جائے۔ اب چلے جائیں مدینے میں بھی جتنے لوگ، بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، خال باقی جو بخارا کے آئے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں شیعہ ہیں، اپنے گھروں میں ماتم کرتے ہیں۔ مدینے کے اندر انتہائی درجے کا غلو کرنے والے، شرک کرنے والے مدینے میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں مدینے کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوں اور لوگوں کو بتائیں نا کہ یہ گمراہی کا کام ہے، اسے چھوڑ دو۔ اگر حضور زندہ ہوتے، بلکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ عورتوں کے عید میں جانے کے لیے، عورتوں کا مسجدوں میں نماز کے لیے آنا، اس کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر جیسا کہ اب فتنوں کا زمانہ ہے، اگر حضور زندہ ہوتے تو عورتوں کو روک دیتے۔ جیسا یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اگر حضور زندہ ہوتے تو عورتوں کو روک دیتے۔ اب اس سے کیا بات نکلی کہ حضرت عائشہ اس بات کو سمجھ رہی ہیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا،
برائیوں کو روکنا، لوگوں کو دین کی طرف لانا، خطرات سے آگاہ کرنا اور خطرات سے لوگوں کو ہوشیار کرنا۔ اب اسی حدیث سے ہمارے حنفیوں میں یہ مسئلہ مشہور ہے کہ عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ جائیں، اور حضرت عائشہ کی اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ جیسے اب فتنے پیدا ہو چکے ہیں، اگر حضور زندہ ہوتے تو عورتوں کو روک دیتے۔ حالانکہ اگر اس پوری حدیث کو پڑھا جائے تو حضرت عائشہ بیان یہ کرتی ہیں کہ لوگوں، دین مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ اگر عورتوں کو روکنا ہوتا، حضور زندہ ہوتے تو وہ روک دیتے۔ اب دین میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی کہ حضور کو عورتوں کو عورتوں میں جانے کا حکم دیں کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، وہ جا کر درس سنیں، وہ جا کر بات سنیں، تاکہ ان کو دین کا پتہ لگے اور ان سے جو اولاد پیدا ہو وہ بھی دیندار پیدا ہو۔ یعنی اس مقصد کے لیے حضور نے حکم دیا تھا، لیکن اب دین میں کوئی ترمیم کرنے والا نہیں کہ حضور کے بعد کوئی روک۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، ایک عورت صبح کی نماز کے لیے مسجد میں جا رہی ہے اور راستے میں کسی نے اس کو ہاتھ ڈال لیا، اس کی بے عزتی کی اور بھاگ گیا۔ اور پھر اس کے بعد مغالطے میں ایک اور آدمی پکڑا گیا، آپ قریب سے اس کے بارے میں، کیونکہ ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا، عین موقع پر پکڑا گیا، قریب سے اس کے بارے میں فیصلہ کریں جو اصلی آدمی تھا وہ کہ یا رسول اللہ یہ گناہ مجھ سے ہوا۔ اس کے باوجود آپ نے عورتوں کو نہیں روکا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، مائی سودا فرماتی ہیں، اور عورتوں کے بیانات ہیں کہ ہم اندھیرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز اتنی جلدی پڑھاتے کہ ہم اپنے کپڑے اوڑھ کر جاتی چادروں میں تو پہچانی نہ جاتی، اتنا اندھیرا ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، میں جو بیان کر رہا تھا بات وہ یہ کہ ہم اللہ کو نہ بھولیں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ سب سے بڑی ذات ہے، کوئی بادشاہ اس کے مقابلے کا نہیں۔ ہمارے دلوں میں حکومتوں کا ڈر ہوتا ہے، ہم حکومتوں کی وجہ سے اپنا دین برباد کر لیتے ہیں، ہم پولیس والوں سے ڈرتے ہیں، ہم حاکموں سے ڈرتے ہیں، اگر کہ یہ حاکم آپ کے سامنے ہے، ان کی کیا حقیقت ہے؟ ہم نہیں ڈرتے تو اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، اے مسلمانوں، یہ منافق عبداللہ بن ابی یا یہ یہودی تم سے زیادہ ڈرتے ہیں، مجھ سے نہیں اتنا ڈرتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ بیوقوف لوگ ہیں۔ میں جو سب سے بڑا ہوں، میرا خوف نہیں ان کے دلوں میں، ان کے دلوں میں میرا خوف نہیں، ان کے دلوں میں انسانوں کا خوف۔ آج ہمارا بالکل یہ حال ہے، ہم ہر چیز سے ڈرتے ہیں اور ہر ایک سے آس اور امید لگاتے ہیں، لیکن نہ اللہ کا ڈر، نہ اللہ سے آس اور امید۔ اور یہ ایمان کی انتہائی کمزوری کی صورت ہے۔ انسان کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا خوف سب سے زیادہ دل میں ہو، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اسی سے آس اور امید لگانی چاہیے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ لیکن معاملہ ہمارا بالکل برعکس اور الٹ ہے۔ فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ فرعون کی قوم قبطی اور موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے خفیہ مشورے ہوئے، یہ باتیں طے ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ اب قتل ہونا یا نہ ہونا یہ تو اللہ کی منظوری کے ساتھ ہے، بہرکیف فرعون کا یہ ارادہ ہے، وہ اپنے مشیروں سے مشورہ کر کے یہ طے کرتا ہے۔ اس کی برادری کا، اس کی قوم کا ایک آدمی فرعون سے کہنے لگا، اور قرآن مجید جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں، وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ، فرعون کی آل کا، اس کے خاندان کا قریبی آدمی یکتم ایمانہ، دل سے مومن تھا، موسیٰ علیہ السلام پر دل سے وہ ایمان لا چکا تھا، لیکن ڈر کی وجہ سے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کرتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب یہ سازش تیار ہو رہی ہے، پلاٹ بالکل تیار ہے،
موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا، تو وہ کہنے لگا اتقتلون رجلا، فرعون سے کہنے لگا، اب دیکھیے کتنی جرأت اس میں آ گئی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس آدمی کو قتل کرتے ہو اور اس جرم میں قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ۔ تو اندازہ کریں آپ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قتل کی سازش فرعون کرتا ہے، اور وہ مومن تازہ نیا مومن جو ابھی اپنے اسلام کو ظاہر بھی نہیں کر پایا، اس نے کیا سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام میں اور فرعون میں کیا فرق ہے؟ فرعون دنیاوی اعتبار سے بادشاہ، تمام دنیا کی نعمتیں اس کو میسر، اور موسیٰ علیہ السلام غلام قوم سے، یہ بنی اسرائیل جن کو قبطیوں نے فرعونیوں نے غلام بنا رکھا تھا، اس قوم سے تعلق رکھنے والے۔ لیکن اس نے فرق کیا دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور فرعون کہتا ہے کہ رب میں۔ تو دنیا میں یہی جنگ ہے، دنیا میں یہی چکر چلتا ہے کہ لوگ جب اس بات پر آتے ہیں صحیح تصور کہ میرا رب اللہ ہے، لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، لوگ اس کو برداشت نہیں کرتے۔ اب لوگ کیسا تصور پسند کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ بھی ہے، نبی بھی اس کا شریک ہے، ولی بھی اس کے شریک ہے، اولیاء جو چاہے کر لیں، نبی جو چاہے کر لیں، یہ اسلام چل رہا ہے، اس اسلام کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ اب یہ عرس آتے ہیں، عرسوں میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ ان کی خانقاہوں پر، ان کے مزاروں پر، ان کے روضوں پر جاتے ہیں، بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، چڑھاوے کرتے ہیں، باقاعدہ 2 دن، 3 دن، 10 دن، 15 دن عرس چلتے رہتے ہیں۔ اب یہ اخباروں میں باقاعدہ کہ انہوں نے عقیدت کے پھول چڑھائے، ان کے اسلام کی تعریف ہوتی ہے کہ اتنے لوگ آئے اور انہوں نے یوں کیا اور انہوں نے یوں کیا، اور یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھا جاتا ہے کہ مزاروں پر جانا، عرسوں کو بارونق کرنا، یہ بھی اسلام کی خدمت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حکومت کے بھی بڑے بڑے لوگ عوام کو خوش کرنے کے لیے چادریں چڑھا دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کہ چلو بھائی تم بھی چلے جاؤ، لوگ کہیں گے ہاں وہ بھی آیا تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہے۔ لیکن اگر آپ سوچیں کہ یہ بات عرسوں کی اسلام میں ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، کسی کے مزار پر جانا سن لیجیے گا خوب توجہ کے ساتھ۔ اب تو لوگ جاتے ہیں، میں فاتحہ پڑھنے کے لیے گیا تھا، فاتحہ کا کوئی مسئلہ اسلام میں قطع نہیں، کسی کتاب میں، قرآن میں یا حدیث کی کسی کتاب میں یہ قطعاً ذکر نہیں ہے کہ کسی مزار پر جا کر فاتحہ پڑھو۔ ہاں، عام قبرستان میں جانا چاہیے، اپنے گاؤں کا ہو، اپنے شہر کا ہو، اپنے محلے کا ہو، عام قبرستان میں جائے، کس غرض کے لیے جائے؟ دعا کے لیے نہیں، دعا تو مسجد میں قبول زیادہ ہوتی ہے، دعا تو سب سے زیادہ مسجد میں قبول ہوتی ہے۔ اصل غرض قبروں میں جانے کی کیا ہے؟ صرف تذکر الموت، موت یاد آ جائے، خصوصاً جہاں اپنے قریبی رشتے دار مدفون ہوں، وہاں جانے سے دل نرم ہوتا ہے کہ میرے ابا جی کی یہ قبر ہے، یہ میرے بھائی کی قبر ہے، یہ میرے کولیگ کی قبر ہے، یہ میرے عزیز کی قبر ہے۔ دیکھو میرے ساتھ پھرا کرتا تھا، ہم دونوں اکٹھے کھیلتے تھے، ہم دونوں اکٹھے پڑھتے تھے، یہ فوت ہو گیا ہے، پتہ نہیں میرا وقت کب آ گیا۔ قبرستان میں جانے کا مقصد کیا ہے؟ صرف موت کی یاد، دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی تیاری کا تصور، صرف یہ غرض ہے۔ کیونکہ دل نرم ہوتا ہے، اس لیے انسان وہاں جا کر ان کے لیے دعا بھی کر سکتا ہے، ان کے لیے دعا بھی کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کس قبر پر دعا جائز ہے؟ جو عام قبرستان ہو، عام قبریں ہوں، کسی بزرگ کے مزار پر جانا قطعاً ناجائز، جانا ہی ناجائز ہے کہ جا کے وہاں جا کر دعا کریں۔ کیوں؟ اس میں مشابہت اس بات کی ہو جاتی ہے کہ جو لوگ ان سے مانگتے ہیں، فرض کر لیجیے گا آپ دعا کرتے ہیں کسی مزار پر کھڑے ہو کر، یا اللہ اسے معاف کر دے، یا اللہ اس بیچارے کی قبر کو کھول دے، اس کی قبر کو منور کر دے،
اللہ اس کا حساب آسان کر دے. جو قبرستان میں جا کر دعا کرنی چاہیے. کسی بازار پر جا کر یہ دعا کرنا یوں تو سمجھنے والا یہ سمجھے گا کہ جیسے میں بیٹا مانگتا ہوں یہ بھی بیٹا ہی مانگتا ہے. جیسے میں اپنی مرادیں پوری کروانے کے لیے آیا ہوں اس لیے یہی کام یہ بھی کرتا ہے. اس لیے کسی بازار پر جانا, وہاں جا کر کھڑے ہونا, وہاں جا کر دعا کرنا, وہاں جا کر ہاتھ اٹھانا, یہ ان لوگوں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے. قطعاً جائز نہیں. ہاں, عام قبرستان میں جائے, عام قبرستان جس میں مسلمان مدفون ہوں, کوئی میلہ نہ لگتا ہو, وہاں جا کر آدمی دعا کرے, ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے کیونکہ کسی کے ساتھ مشابہت نہیں ہوگی. اور دعا میں یہی ہے, یا اللہ ان کو معاف کر دے, اللہ ان کا حساب آسان کر دے, اللہ ان کے درجات بلند کر, اللہ ان پر مہربانی کر. کس قسم کی دعائیں جو ہیں ان کے لیے کر سکتا ہے. میرے بھائیوں, میں کیا عرض کروں, آج مسلمان جو ہے دنیا کے لیے اس کی عقل بڑی کام کرتی ہے, دنیا کے لیے اس کی عقل جو ہے بہت تیز ہے, لیکن دین کی طرف سے ہماری عقل بالکل چک ہے. اب دیکھو, کسی کے گھر میں میت ہو جائے, لوگ جاتے ہیں. کس غرض کے لیے جاتے ہیں؟ جیسے یہ شادیوں میں یہ نیوندا وغیرہ ڈالا جاتا ہے. کسی کے بچہ ہے, اس کی شادی ہے, ساری برادری جاتی ہے, وہاں دیتی ہے 50 روپے, 10 روپے. آج کل مہنگائی ہے تو زیادہ ہو جاتا ہے, یہ کچھ کم باقاعدہ رجسٹر پر نوٹ ہوتا جاتا ہے. اب جب میرے ہوگی شادی کسی بچے کی, کسی لڑکی کی, تو برادری وہ بدلہ اتارنے کے لیے, وہ نیونا دینے کے لیے وہ میرے پاس آ جائیں گے. اب جو نہ آئے وہ برادری کا مجرم, اس کا منہ کالا, لوگ برا جانتے ہیں. بالکل لوگوں نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ اگر تو کسی مرے پہ کسی کے گھر نہیں جائے گا, کوئی تیرے گھر نہیں آئے گا, تو بھی جا کر اس کا منہ جھلس, تو بھی جا کر اس کا منہ جھلستے گئے. جھوٹے سچے ہاتھ اٹھایا, گھر والا میں گیا ہاتھ اٹھایا, وہ گیا ہاتھ اٹھایا, تیسرا گیا ہاتھ اٹھایا, چوتھا گیا ہاتھ اٹھایا. ایسی اس کی ایکسرسائز کرواتے ہیں. پتہ نہیں 20 دفعہ ہاتھ اٹھاتا ہے, پتہ نہیں 30 دفعہ. دل سے تنگ ہے لیکن زبان سے کہتا نہیں کہ بھائی جانے دو, بس کرو تو آگے, میں تو مر گیا. کہہ نہیں سکتا بھائی, یہ تو ایک بٹا اتار رہا ہے, یہ تو ایک بدلہ چکا رہا ہے وہ, لہذا ایک رسم یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور یہ میرے بھائیوں یہ رسم ہے. اسلام کی تعلیم کیا ہے اس کو دیکھیے. اگر آپ عقل سے کام لیں گے, لازماً آپ اسے اپریشیٹ کریں گے کہ اسلام کی صحیح تعلیم یہ ہے کہ جس کے گھر کوئی فقیری ہو جائے, ان کے گھر میں میت ہو جائے, کوئی فوت ہو جائے, ان کے گھر جانا چاہیے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. لیکن عقل سے سوچیے اور پھر اسلام کا حکم دیکھیے کہ کس لیے جانا چاہیے. لفظ چلتا ہے اب بھی تعزیت کے لیے. جس کے گھر میں فقیری ہو جائے اس گھر میں جانا چاہیے, اس لیے تعزیت کے لیے. اب تعزیت کسے کہتے ہیں؟ تعزیت کے میں نے عربی میں عزا یعزی تعزیہ, تسلی دینا, حوصلہ دلانا, صبر کی تلقین کرنا, یہ تعزیت کے میں نے. جس گھر میں کوئی فوت ہو جائے ان کو بڑا صدمہ ہوتا ہے. اگر باپ مر گیا ہے تو اولاد بیچاری بہت دل برداشتہ ہے. حکم ہے کہ جاؤ, جا کر ان کو ان کے پاس بیٹھو, 3 وقت کا کھانا کھلاؤ ان کو. ارد گرد کے جو پڑوسی ہوں, کیونکہ ان کو صدمہ ہے, وہ کھانا پکا نہیں سکتے, ان کا دل نہیں چاہتا, وہ بھوکے رہیں گے, ان کے بچے پریشان ہوں گے. پڑوسیوں کو چاہیے کہ ان کو کھانا کھلائیں, ان کے گھر جائیں, ان کو تسلی دیں, ان کو حوصلہ دلائیں اور صبر کی تلقین کریں کہ تیرا باپ فوت ہو گیا, میرا بڑا دوست تھا, میرا ملنے والا تھا, بیٹا مجھے باپ سمجھنا, میں تیرے جب تجھے ضرورت ہو میرے پاس بڑی خوشی سے آنا, میں تیرے ساتھ اچھا سلوک کروں گا. اس قسم کی باتیں کہہ کے اس کو تسلی دی جائے. یہ ہے تعزیت. مردوں کے گھروں میں جانا ان کو تسلی دینے کے لیے ہوتا ہے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, دعا وہاں جا کر کرتے ہیں. اور یہ اسلام کی تعلیم بھی نہیں, اور اس دعا کا فائدہ بھی کچھ نہیں. ادھر حقے بھی چلتے رہتے ہیں, باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں, اور دعا ہاتھ اٹھائے منہ بات. اور یہ دعا کا تو اللہ میرا رحم کرے. آپ دیکھتے نہیں مسجدوں میں 5 نمازیں فرض پر ہی
ہر نماز کے بعد فوراً دعا۔ اب کیا پڑھتا ہے مولوی؟ اب مولویوں کو اتنا بھی پتا نہیں ہوتا، قل اللہم مالک الملک، قل اللہ، تو کہہ کہ اللہ مالک۔ ان کو یہ بھی پتا نہیں کہ لفظ کیا کہنے ہیں، کہاں سے دعا شروع ہوتی ہے اور کہاں سے پڑھنی۔ اور پھر یہ بھی نہیں اللہم انت السلام و منک السلام علیک یرد السلام، یہ حالانکہ جو عام کلمات ہیں دعا نہیں ہے، اس کو پڑھ جاتے ہیں اور سمجھتے کہ یہ دعا ہے۔ ہاتھ اٹھانے کی عادت پڑی ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے آپ مسجد میں بیٹھے تھے، ایک آدمی نے نماز پڑھی اور دعا کرنے لگا، چھوٹتے ہی یا اللہ میرا یہ کام کر دے، یا اللہ میرا یہ کام کر دے، جو ضرورت تھی مانگنے لگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے جلدی کی، یہ جلد بازی ٹھیک نہیں، تجھے دعا کرنی چاہیے کہ کیسے؟ پہلے اللہ کی تعریف کرتا، پھر نبی پر درود بھیجتا، اس کے بعد جو اپنے لیے مانگنا تھا وہ مانگنا۔ یہ دعا کا طریقہ ہے۔ اب آپ چلے جائیں مسجدوں کے مولویوں اور اماموں کو دیکھ لیں، کبھی ان کی دعا میں حمد و ثنا نہیں ہوگی، اللہ کی تعریف اور خطہ ہے درود شریف بالکل نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد مانگنا، اس کے لیے بھی باقاعدہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور آئندہ کے لیے خدا سے معافی مانگ کر اپنی اصلاح کا عہد کرے، پہلے پچھلا معاملہ صاف کرے، پچھلا قلب چکائے، آئندہ کے لیے خدا سے عہد کرے، پھر دیکھیے دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں۔ اور میرے بھائیوں یہ دین تو اب رسمی بن گیا، کوئی حقیقت نہیں۔ اور یہ جیسا کہ ابھی ایک چٹ دی تھی شروع میں، مسائل ہم نے جب دیکھیے نا بے ہمتی کی انتہا ہے، جب لوگ دنیا کی طرف سے بھی یہ حالت ہوتی جا رہی ہے تو چیز خرید کے طالب نہ ہو تو پھر کھوٹی چیز پر ان کو گزارا کرنا پڑتا ہے۔ آپ اس کو دیکھیے، دودھ خالص اب ملتا ہے کہیں، لیکن نہیں، ہم لگ گئے اب ڈبے کے دودھ پر۔ جب خالص ملنا مشکل ہو گیا ہم نے کہا چھوڑو نہیں ملتا نہ سی ڈبے کا ہی، اب ڈبے پہ لگ گئے۔ اصلی اسلام جب نہیں ملتا تھا تو نقلی اسلام پر لگ گئے سارے۔ یہ لوگوں کی فطرت ہے۔ گھی دیسی پہلے خالص ملتا تھا، عام استعمال ہوتا تھا، لیکن جب اس میں ڈالڈے کی ملاوٹ ہونے لگ گئی تو لوگوں نے اس کا استعمال پسند نہ کیا کہ ملاوٹی گھی، اور وہ دوسری سائڈ وہ ترقی کرتے گئے، انہوں نے خود کو ڈالڈا بنانا شروع کر دیا۔ تو لوگوں نے سوچا کہ اس ملاوٹی کی کیا ضرورت ہے، تم بھی ڈالڈا ہی کھاؤ۔ اب دیکھ لو لوگ ڈالڈے پر ایسے قانے ہو گئے، ایسے مطمئن ہو گئے جب دیسی کا نام ہی نہیں لیتے، اب ڈالڈا ہی چل رہا ہے۔ اور پھر کمال یہ ہے ڈالڈا کھا کر دیسی کھانے کے لائق آدمی رہتا ہی نہیں۔ ڈالڈا اس کے اندر اس قسم کے اجزاء ایسی اسٹیجز سے یہ گزرتا ہے جب بنتا ہے ڈالڈا، کاسٹک سوڈا اور بہت خطرناک چیزیں جو میدے کو بالکل بیکار کر دیتی ہیں، اس قسم کی چیزوں سے وہ تیار ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو لوگ مستقل ڈالڈا استعمال کرتے ہیں وہ دیسی گھی ہضم کر سکتے ہی نہیں، اور اس لیے ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں مکھن بند کر دو، ورنہ مکھن کو بھی کبھی کو بند کیا کرتا تھا، دیسی گھی کو بھی کبھی بند کرتا تھا۔ جب دیکھ لیا کہ اب استعمال ڈالڈے کا عام ہے، اہلیت صلاحیت ختم ہو چکی ہے، تو وہ ڈالڈے پر ہی کام چلتا ہے، اب دیسی استعمال ہو سکتا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں بالکل اسی طرح سے جو خالص چیز تھا انہوں نے ملاوٹ شروع کر دی، لوگ بالکل چھوڑ کر قومی سوشلسٹ کمیونسٹ اسلام کو چھٹی، اور پھر یہ ڈالڈا چلتا رہا، ڈالڈا دین، یہ ڈالڈا مذہب چلتا رہا، اتنی ترقی کر گیا کہ وہی کھا رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، جسے دیکھو بریلوی، جسے دیکھو شیعہ، جسے دیکھو یہ، اب ڈالڈا اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب اگر آپ ان کے سامنے خالص دین پیش کریں وہ ہضم ہی نہیں ہوتا، وہ برداشت ہی نہیں ہے یہ۔ ارے بھائی یہ رکھنا دین بڑا مشکل ہے۔ جیسے اس سے دیسی گھی سے ڈالڈا کھانے والے کو جلاب لگ جاتی ہے، بالکل اب اگر خالص دین پیش کیا جائے، جن کو یہ ڈالڈا مطلب ملتا ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہم تو مر جائیں گے، ہم نہیں بچ سکتے۔
چونکہ لوگ اسی پر تناز کر رہے ہیں، اسی ڈالڈے مذہب پر چل رہے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، یہ ڈالڈا اور یہ دیسی گھی یہ تو دنیا کی مثال تھی، دھندا تھا. چلو آدمی مر جائے گا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، مر جائے گا آدمی. ڈالڈا کھائے گا، پیٹ ٹھنڈی ہو جائے گا، میدا بیکار ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ موت آ جائے گی. لیکن اگر گھی ڈالنا ہوا، اگر مذہب ڈالنا استعمال کرتے گئے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ میرے بھائیوں، نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی دوزخ میں جائے گا، جنت کبھی نصیب نہیں. دیکھیے ہمارا منتہا کیا ہے، ہمارا گول کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دینا. ہم جو یہ دین پر چل رہے ہیں، کیا مقصد ہے اس سے؟ کہ جب ہم دنیا سے جائیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ہم جا کر حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیں. اور یاد رکھیے گا، کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا، کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا جب تک پہلے حضور سے ملنا. آپ نے فرمایا کسی نبی کو اللہ نے حوض کوثر عطا نہیں کیا، یہ صرف شرط مجھے حاصل ہوگا. میری امت کے لوگ، میں حوض کوثر پر بیٹھا ہوں گا، میری امت کے لوگ آئیں گے، جن کو جنت میں جانا ہوگا وہ میرے پاس آئیں گے، میں ان کو اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤں گا جیسے باپ اپنے بیٹے کو چلو سے پانی پلاتا. اور جو میرے ہاتھ سے پانی پیے گا وہ پریشان نہیں ہوگا، آرام سے وہ جنتوں میں جائیں. لیکن جن کا مذہب ڈالنا ہو گیا، فرمایا میں پانی پلا رہا ہوں گا، لوگ میرے ہاتھ سے پانی پی کر جا رہے ہوں گے، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک طرف لاٹھی چارج ہو رہا، ایک طرف لاٹھی چارج ہو رہا ہے. صحابہ نے پہلے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہاں تو سارے لوگ ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک اس میدان میں لوگ ہوں گے، آپ اپنی امت کے لوگوں کو جن کو آپ نے پانی پلانا ہے کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا ان کی ایک خاص نشانی ہوگی جس کی وجہ سے میں پہچان لوں گا تمام امتوں میں سے اپنی امت کو. اور آپ نے مثال دی جیسے تمہارا جانور تم نے ریوڑ میں چھوڑ دیا، گھوڑوں کا ریوڑ ہے، بکریوں کا ریوڑ ہے، گایوں کا ریوڑ ہے، بھینسوں کا ریوڑ ہے، تم نے اپنا جانور وہاں چھوڑ دیا، تم اپنے جانور کو اس ریوڑ میں سے پہچان سکتے ہو کہ نہیں؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم تو اپنا جانور فوراً پہچان لیں گے. فرمایا میں بھی اپنی امت کے لوگوں کو اسی طرح سے پہچان لوں گا. یا رسول اللہ آخر نشانی؟ آپ نے فرمایا نشانی یہ ہوگی کہ جب میرے لوگ ہوں گے جن کو مجھے پانی پلانا ہے، غر محجلون، ان کی پیشانی، ان کے دونوں ہاتھ، ان کے دونوں پاؤں چمکتے ہوں گے، جہاں خاص چمک ہوگی ان اعضاء پر. کیوں؟ من اثر الوضوء، یہ وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں چہرے چمکتے ہوں. اور کسی امت کو یہ علامت نہیں ہوگی، میں اس نشانی سے اپنے خاص آدمیوں کو پہچان لوں گا. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ وضو نہیں کرتا، اور جو وضو نہیں کرتا اس کے ہاتھ پاؤں نہیں چمکیں گے. بے نماز آؤٹ رائٹ گئے، بے نماز تو آپ کی امت میں نہ رہے، وہ تو بالکل گئے. اچھا، اب جو دوسرے نمازی ہیں، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے. میں بات بنانے کے لیے یہ بات نہیں کر رہا، یہ واقعتاً بالکل لفظ بلفظ میں حدیث کی بات آپ کو سنا رہا ہوں. فرمایا میں پہچان کر پانی پلاؤں گا. دارالاندلس پیش کرتے ہیں اسلامی سی ڈی، اسلامی کیسٹ اور اسلامی کتب، MPX فلٹر پر نئے ترانے اور تقاریر کی ریکارڈنگ. القادسیہ سی ڈی، کیسٹ اور کتب لائبریری، 4 لیک روڈ، چوبرجی چوک، لاہور. فون 72305449.